اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شیعہ علماء کے حالات زندگی، کرامات، واقعات اور حکایات کے موضوع میں مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں جاری تھی۔ ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عملی سیرت کا عملی مجسمہ تھے۔ مرحوم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ بیان کرتے ہیں کہ علی آغا قاضی طباطبائی جو ہمارے لیے مطالب نقل کرتے تھے، اگر وہ تمام مطالب حق ہیں، حقیقت ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آسمان ہیں اور ہم زمین پر بیٹھے ہوئے خاک نشین افراد۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال خداوند متعال کو تلاش کیا، خداوند متعال کے لیے جستجو کی، کوشش کی اور اس راہ میں پائیداری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہرگز اپنی زندگی میں مکاشفے اور کرامت کی جد و جہد نہیں کی، یہ کوشش نہیں کی کہ انہیں کوئی کرامت حاصل ہو جائے، ان سے مکاشفات انہیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں، ان سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، نہ، ہرگز نہیں۔ مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی صادقانہ خداوند متعال سے محبت کرتے تھے اور خداوند متعال سے محبت کی خاطر خداوند متعال کو تلاش کرتے تھے، چونکہ انہوں نے سورہ زمر کی اس آیت کو باقاعدہ اپنے لیے سرنامہ عمل قرار دے رکھا تھا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے عبد کے لیے اور اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا وہ خود اپنے معشوق کی تلاش میں تھے، خود خدا کی تلاش میں تھے، انہیں کوئی کرامت نہیں چاہیے تھی، انہیں کوئی مکاشفہ نہیں چاہیے تھا۔ لہٰذا 40 سال جو مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی نے جد و جہد کی خود خداوند متعال سے لقاء کے لیے، تو ان 40 سالوں میں یقیناً مرحوم آیت اللہ سے کچھ نہ کچھ مکاشفات، کچھ نہ کچھ کرامات ظاہر ہوتی تھی، لیکن وہ ان کا مقصود نہیں تھا۔ وہ اپنے معشوق حقیقی سے لقاء کی خاطر تڑپ میں رہتے تھے، کوشش میں رہتے تھے اور شاگرد پروری میں مصروف رہتے تھے۔ ایسے استاد کی زبان میں تاثیر کیوں نہ ہو جو واقعاً صادقانہ طور پر خداوند متعال کی تڑپ میں اور خداوند متعال کی لقاء میں اپنا وقت بسر کرے اور وقت گزارے۔ یقینی بات ہے اگر متکلم کو خود اپنے کلام پر ہی پختہ یقین ہو اور وہ اس کلام پر خود عامل ہو تو اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی عملی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ کونوا دعاۃ الی اللہ لا بألسنتکم، کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ، لیکن اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کے درمیان ترغیب کرو، خداوند متعال کی توحید کا پرچار کرو۔ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو اس لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی چیزیں علماء نے بیان کی گئی ہیں، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے نقل کی گئی ہیں، یہ تمام باتیں انسان کے پختہ عقیدے کے ساتھ وابستہ ہیں اور وابستگی رکھتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنی گفتار کے اوپر پختہ یقین اور پختہ اعتقاد ہونا چاہیے، تب جا کر اس کے عمل میں تاثیر ظاہر ہوگی، اس کے کلام میں تاثیر ظاہر ہوگی۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی ایک نہایت ہی متواضع قسم کے انسان تھے، یعنی جب بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے جاتے، کوئی سبزیاں وغیرہ یا کوئی فروٹ وغیرہ کوئی چیز ایسی خریدنے کے لیے جاتے تو نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی دکان میں موجود
وہ چیزیں کہ جنہیں کوئی خریدتا نہیں ہے، جن کی طرف کسی دوسرے کو رغبت نہیں ہے، ایسا سامان اٹھا کر جمع کرتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اچھی چیز کیوں نہیں خرید رہے، آپ یہ بری چیز کیوں خرید رہے ہیں کہ جس کی طرف کسی دوسرے کو رغبت نہیں ہے؟ تو فرماتے کہ یہ دکاندار جس سے میں سامان خرید رہا ہوں یہ ایک غریب آدمی ہے، اور یہ جو سامان پڑا ہے یہ اس سے کسی نے نہیں خریدنا، اور اگر یہ میں نہ خریدوں تو یہ بالآخر کچھ دیر کے بعد اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا، کسی کام کا یہ باقی نہیں رہے گا، تو میں اس سے یہ خرید رہا ہوں تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، اس کا ضرر کم از کم جو ہے وہ جبران ہو جائے، میں اس سے خرید کے لے جاؤں اور اس سے استفادہ کر لوں۔ اور ایک مرتبہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی جب بھی بازار سے کوئی سامان خریدتے تو اسے اپنی عبا میں لپیٹ کر نہایت ہی متواضعانہ انداز میں، نہایت ہی سادگی میں اسے اٹھا کر گھر لے کر آتے، اور یہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی عملی سیرت کا نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ناسخ و تواریخ میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی یہی مطلب منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت بازار سے جو خریدنے کے لیے گئے تو راوی نے دیکھا حضرت نے اپنے اسی دامن میں اس جو کو جمع کر کے اس کو گرہ لگا کے اسی طرح سے جو ہے وہ گھر لے آتے ہیں، اور پھر گھر سے جب اس جو کو خالی کرنے کے بعد بازار واپس مسجد کی طرف آتے ہیں تاکہ مسجد میں آ کے خطبہ ایراد فرمائیں، تو ابھی آپ کے دامن پہ اور پیراہن پہ اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں کہ وہ جو کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے دامن پر لگی ہوتی ہیں۔ تو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح سے سادہ تھے، اور ان کا لباس بھی جو زیب تن کیا ہوتا تھا اوپر سے سالم تھا لیکن نیچے سے اس قدر پرانا اور پھٹا ہوا تھا کہ اس پہ وصلے لگائے ہوئے تھے، اور شاہدین اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایران سے کچھ لوگ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران میں آپ سے متعلق خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، معلومات ہم تک پہنچتی ہیں، اور ہم ایران میں آپ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو نہایت ہی گریہ فرمایا اور رونے لگے، اور ان لوگوں سے کہا کہ میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ آپ میری تقلید کریں، آپ جائیں سید ابو الحسن اصفہانی ان کی تقلید کریں، وہ مرجع وقت ہے، آپ ان کی تقلید کریں۔ اور اس قدر سادگی کا عالم تھا کہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماء فرات کے عنوان سے پانی فرات کا لایا جاتا تھا نجف میں اور فروخت کیا جاتا تھا، تو ایک بچہ ایک گیلن، بہت بڑا گیلن اس بچے نے پانی سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اس کی گاڑی سے نیچے گر گیا۔ ظاہر ہے جب پانی زمین پر گرتا ہے تو اس سے جو اطراف میں زمین ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بچے نے اس گیلن کو سیدھا کیا، لیکن اس کو اٹھا کر اس میں گاڑی میں اور اس ریڑھی میں دوبارہ رکھنے کی اس بچے میں توان نہیں تھی۔ تو ایسے میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس گیلن کو باقاعدہ اٹھا کر خود وہاں سے منتقل کرتے ہیں اس کی ریڑھی کے اوپر تاکہ وہ اس کو اٹھا سکے اور وہاں سے اس کو لے جا سکے۔ عام افراد ایسے کام کرنے سے اجتناب کیا کرتے ہیں کیونکہ بالآخر اس سے ان کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، اس سے ان کی ظاہری موقعیت بالآخر لوگ دیکھیں گے کہ یہ مرجعیت عظمیٰ ہے، یہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے تشیع کا، اور یہ کیا کر رہا ہے کہ ایک گیلن اٹھا رہا ہے جس سے اس کے سارے کپڑے جو ہیں وہ گندے ہو رہے ہیں۔ تو لوگ ان چیزوں سے اجتناب کیا کرتے ہیں، لیکن مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی نہایت ہی سادگی کے ساتھ ان امور کو انجام دیا کرتے تھے۔ مرحوم کے بیٹے ابو القاسم نقل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر جمعرات کو مجلس اعزا منعقد ہوا کرتی تھی، اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کی نہایت ہی تاکید تھی کہ ہر ہفتے مجالس اعزا کا پروگرام منعقد کیا جائے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کیا جائے، عشرہ محرم الحرام کا نہایت ہی عظمت کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام منعقد کیے جائیں اور انعقاد کیا جائے عشرہ محرم الحرام کا۔ چونکہ ہم جتنی بھی مجالس منعقد کر لیں، یعنی اگر ایک انسان اپنی تمام زندگی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے وقف کر دے اور تمام زندگی صرف مجالس اعزا کے پروگراموں کو منعقد کرنے میں لگا دے، تو تب بھی وہ جا کر حضرت سید الشہداء کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے گھر میں ہر جمعرات کو مجلس اعزا منعقد ہوا کرتی تھی، لوگ آیا کرتے تھے اور تبارک میں چائے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو ایسے میں مرحوم کے فرزند ابو القاسم بیان کرتے ہیں کہ علی آغا قاضی طباطبائی کی اس مجلس میں
نجف اشرف کا ایک فقیر ترین گداگر شخص بھی شریک ہوا کرتا تھا کہ جس کے لباس نہایت ہی مندرس قسم کے، نہایت ہی گندے اور آلودہ اور بدبودار قسم کا اس کے کپڑے ہوا کرتے تھے، گیلے، اور جس سے انسان کو نفرت آئے۔ تو وہ آتا تھا، ہر جمعرات کو مجلس میں بیٹھتا تھا اور چائے پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا اور اس کے بعد چلا جاتا تھا۔ ایک روز مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آیا ہے مجلس میں، چائے بھی پی ہے اس نے، سگریٹ بھی پی ہے، اب وہ اٹھنا چاہ رہا ہے لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا۔ تو ایسے میں مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی اپنے فرزند کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اسے جا کر اٹھاؤ اور اٹھنے میں مدد کرو۔ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کراہت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے لباس اس قدر گندا ہے کہ ممکن ہے نجس بھی ہو، تو ہم اٹھانے میں ایک وہ ہمیں کراہت سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن جب علی آغا قاضی طباطبائی نے اس دور سے دیکھا کہ ہمیں مشکل ہو رہی ہے تو خود پاس آئے اور اس کو یوں اپنے دامن میں لیا اور اس کو بغل گیر ہوئے اور بغل گیر ہو کر اس کو سہارا دیا، اور بالکل کسی قسم کی انہوں نے کراہت کا اظہار نہیں کیا، اور نہایت ہی عظمت کے ساتھ اس گداگر کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو راستہ دکھایا باہر جانے کی طرف۔ مرحوم کے شاگرد آغا شیخ عباس قوچانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن کلاس کے بعد علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو بلایا، اور اسے بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ کل فلاں تاجر کے ہاں جو مجلس عزا منعقد ہوئی تھی، اس مجلس عزا میں تم نے ممبر کے اوپر میرا نام کیوں لیا؟ اور اس قدر اس سے ناراض ہوئے اور کہا کہ میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ میرا نام ممبر پر لیا جائے، اور اس بات کی طرف خاص خیال رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ان کے بارے میں ان کا عقیدت مند غلو کا شکار نہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیں، علماء کرام کی سیرت دیکھ لیں تو ان کے عقیدت مند ان کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ انہیں حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور وہ عالم نہایت ہی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے شاگرد تو ایسے ہونے چاہیے، ایسے حضرات ائمہ کو بھی نہیں ملے ہوں گے کہ جو ان کے بارے میں اتنی جو ہے وہ عظمت بیان کریں۔ تو دیکھیں، ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلو کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہماری شان میں غلو کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور قطعی طور پر اس غلو کرنے والے کی مذمت نہیں کرتے، اور نہایت ہی خوشحالی کے ساتھ اس کی مزید نشر و اشاعت کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی مالی معاونت کرتے ہیں تاکہ وہ مزید ایسے ہمارے لیے غلو کرے۔ یہ ایک ہمارا المیہ بن چکا ہے معاشرے کے اندر کہ ہم کس ڈگر پر چل چکے ہیں، اور حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں اگر کوئی روایت ہمارے سامنے بیان کر دی جائے تو ہم فوراً غلو کا فتویٰ لگا کر فوراً جو ہے نا وہ اس قائل کی اور اس متکلم کی اور اس خطیب کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری شان میں کوئی ایسی مدح سرائی کرنا شروع کر دے تو ہم اس کی مذمت نہیں کرتے۔ تو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے، لہٰذا اپنی زبان سے کلمات کو ناقص جاری کیا کرتے تھے تاکہ ان کے بارے میں کوئی غلو کا شکار نہ ہو۔ یہ جو 26 سال منہ میں پتھر رکھا، اس کا بھی ایک یہی اثر تھا کہ مرحوم قاضی طباطبائی جب گفتگو کیا کرتے تھے تو ان کا کلام کامل منعقد نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ خود عمدن اپنے کلام کو ناقص بیان کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کامل بیان کر دیں تو وہ سننے والا جو مخاطب ہے وہ کچھ اور گمان کرے گا اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے بارے میں غلو کرنے لگے گا۔ لہٰذا علماء اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل ہوا ہے وہ ان کی شخصیت کا 1/7 بھی بیان نہیں کر رہا ہے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی بہت عظیم شخص سے، میں نے کل آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ تشیع کے پاس ایسی قلم طاقتور موجود نہیں ہے جو علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات، حکایات اور ان کی منزلت اور ان کے مقام کے بارے میں بیان کر سکے، جو انہوں نے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے گدائی کیا ہے۔ تو عظیم شخصیت ہے۔ مرحوم علی آغا قاضی سے متعلق آغا بہجت نقل کرتے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے وجود سے ایک نور جو ہے وہ اٹھ رہا ہے جو عرش تک جا رہا ہے۔ تو یہ شخص
نہایت ہی متعجب ہوتا ہے کہ علی آغا قاضی طباطبائی نماز جماعت بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کیفیت میں خوشحال ہوتا ہے۔ اگلے دن جب مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے گھر میں شرفیاب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی واقعاً نماز جماعت پڑھا رہے ہیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی مسجد کوفہ میں باقاعدہ ان کے پاس ایک کمرہ تھا، وہاں پر وہ ریاضت کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے اعمال میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور اسی مسجد کے صحن میں آپ ایک جگہ دیکھیں گے جو سفینہ نوح کے عنوان سے معروف ہے، تھوڑا نیچے کی طرف گہرائی کی سائٹ پر ہے اور آج کل تو اس کو تعمیر کر دیا گیا ہے، پہلے وہ مزید گہری ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں سے حضرت نوح کی جو کشتی کے لیے پانی ہے وہ یہاں سے نمودار ہوا۔ تو اس مقام کے متعلق تھوڑا یہ قابل تعمیر تھا، خستہ حالت میں آ چکا تھا اور اس میں تعمیر کی ضرورت تھی۔ تو ایک روز علی آغا قاضی طباطبائی اپنے اس حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور آ کر اپنے جب اس کی صورتحال دیکھتے ہیں تو یہ قابل تعمیر ہے، فوراً ایک مستری کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جگہ کی مرمت کی جائے۔ مستری اس جگہ کی مرمت کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے اور تعمیر کرنے کے بعد وہیں ایک کونے میں ایک تختی لگا دیتا ہے کہ یہ جگہ سید علی آغا قاضی طباطبائی کے حکم پر تعمیر کی گئی اور انہوں نے اس کے اخراجات ادا کیے۔ جیسے ہی مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کو وہ اطلاع دیتا ہے کہ وہ جگہ میں نے تعمیر کر دی ہے، آپ آ کر ایک وزٹ کر لیں، مشاہدہ کر لیں کہ درست تعمیر ہوئی ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے۔ تو جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں علی آغا قاضی طباطبائی تو ایک تختی لگی ہوتی ہے، اس قدر ناراض ہوتے ہیں کہ یہ میرے نام کی تختی یہاں پر کس نے لگائی ہے، فوراً ایک جو ہے وہ بیلچہ لے کر آؤ اور خود اپنے ہاتھ سے اس تختی کو توڑ کر نیچے اتارتے ہیں کہ میں نے اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی کہ میرے نام کی یہاں پر تختی لگائی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی اپنی زندگی میں خاموشی اختیار کیا کرتے تھے اور اس قدر انہیں یہ ملکہ حاصل ہو چکا تھا وہ منہ میں پتھر رکھنے کی وجہ سے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ مرحوم آغا علی قاضی طباطبائی مطلقاً خاموش نہیں رہتے تھے، جیسے آج کل ہمارے بعض ڈھوگی افراد جو ہیں وہ اس قسم کے ڈرامے کرتے ہیں کہ خاموشی کا روزہ رکھا ہوا میں نے۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی لغویات سے بچنے کے لیے، فضولیات سے اجتناب کے لیے خاموش رہا کرتے تھے، لیکن سکوت مطلق نہیں تھا۔ یہ جو خاموشی کا روزہ ہمارے بعض لوگ رکھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں تھا، ضرورت سے متعلق کلام کیا کرتے تھے لیکن نہایت ہی کم کلام کرتے تھے۔ اور واضح وہ حکمت بھی ہے حضرت لقمان سے متعلق، اے بیٹے اگر تمہارا بولنا چاندی ہے تو تمہارا خاموش رہنا سونا ہے، لہٰذا مہملات سے اجتناب کرنا چاہیے، فضولیات سے اجتناب کرنا چاہیے، لغویات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی لغویات سے اجتناب کی خاطر 26 سال مرحوم قاضی نے منہ میں پتھر رکھا تاکہ ان کو اپنی زبان پر تسلط حاصل ہو جائے اور کنٹرول حاصل ہو جائے اور وہ ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری نہ ہو کہ جو کلمہ خداوند متعال کی مرضات اور منشا کے مطابق نہ ہو۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ تمام خرابیوں کی اور تمام مشکلات کی بنیاد جو ہے، تمام وساوس کی بنیاد اور یہ جو عدم اطمینان کی کیفیت انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد غفلت ہے۔ یعنی انسان جس قدر اپنی غفلت کو اپنے وجود سے کم کر سکے اس قدر وہ خداوند متعال کا قرب اختیار کر سکتا ہے۔ اور غفلت کو کم کرنے کی بنیادی وجہ اوامر الہیہ سے غفلت ہے۔ یعنی خداوند متعال ہمیں کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز نہیں پڑھتے، خداوند متعال ہمیں کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، خداوند متعال ہمیں جن چیزوں کی ترغیب دلاتا ہے ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ یہی غفلت اوامر الہیہ باعث بنتی ہے کہ ہمارے وجود میں وساوس پیدا ہو جائیں، ہمارا وجود عدم اطمینان کا شکار ہو۔ اور اس غفلت کی اور خداوند متعال کے اوامر کے بارے میں جو انسانی میں سستی پائی جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ موت سے غفلت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو ساری جو زندگی ہے وہ اسی دنیا میں ہی رہے گا اور اس دنیا کے علاوہ اس نے اس دنیا سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ہم ہر روز مردوں کو دفن کرتے ہیں، مردوں کو قبرستان بھی لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ کس دن ہم بھی
کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر اسی قبرستان میں آئیں گے اور یہیں پر ہمیں کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو ہم موت کی تمنا کریں، اگر ہمیں یقین ہو تو ہم غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں، ہمیں یقین ہو تو ہم آئندہ کی زندگی کے لیے زاد راہ فراہم کریں اور آئندہ کی زندگی کے لیے ذخیرہ عقبہ کو جمع کرنا شروع کر دیں۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔